وصلی اللہ علیہ رسول الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب شیئا اکثر ذکرہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احبب من شئت فانک مفارقہ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کسی شے سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ جب کسی شے سے محبت ہو جائے گی تو اس کا تذکرہ کثرت سے کرے گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ تم کسی چیز سے بھی محبت کر لو وہ تم سے جدا ہونے والی ہے۔ پیغمبر سلام نے ایک تو یہ بتائی کہ جتنے بھی انسان کے محبوب چیزیں ہیں جن کو پسند کرتا ہے وہ ایک دن داغ مفارقت دے دیتی ہے، پاس نہیں رہتی، جدا ہو جاتی، موت جدا کر دیتی، فنائیت جدا کر دیتی۔ لہذا ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جو انسان سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ دراصل آپ اشارہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کس سے دل لگاؤ؟ اللہ کی ذات سے دل لگاؤ، کیونکہ ان سے کبھی جدائی نہیں ہے۔ وہ معکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو، زمین کے اوپر ہو، زمین کے نیچے ہو، وہ معکم تمہارے ساتھ ہے۔ نحن اقرب من حبل الورید، شہرک سے زیادہ ہم قریب ہیں تمہارے۔ تو اللہ کی ذات ایسی ہے کہ انسان جب اس سے دل لگاتا ہے، ایک تو اس پر فنا نہیں آتی، یعنی وہ آدمی مر جاتا ہے، دنیا سے کیا چلا جاتا ہے، لیکن اللہ اس کے تذکروں کو باقی رکھتے ہیں۔ ابراہیم السلام خلیل تھے، وہ چلے گئے دنیا سے، لیکن ابراہیم السلام کا نام آج بھی زندہ ہے۔ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو ابراہیم السلام کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں پوری سورت ابراہیم نازل ہو گئی۔ اور دوسرا ہے کہ اس کے دل کی بہار کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ ذات الہی پر چونکہ فنا نہیں ہے، لہذا اس کا تعلق ایسی ذات کے ساتھ ہے جو ہمیشہ پربہار ہے، تو اللہ اس کو بھی پربہار رکھتے ہیں۔ یہ غم تو آتے ہیں، غم کی صورتیں آتی ہیں، میرے شیخ فرماتے تھے غم کی صورتیں آتی ہیں، جس طرح گھڑی جو ہے واٹر پروف گھڑی پانی میں گر سکتی ہے لیکن پانی اندر نہیں جائے گا، اسی طرح اللہ ان کے دلوں کو غم پروف کر دیتے ہیں، کیونکہ خود جو اندر ہے، خود ان کا نور، ان کا تعلق اندر ہے۔ جب خود اندر ہیں تو غم کو اندر نہیں آنے دیتے۔ ولا ہم یحزنون، فرمایا کہ وہ حزن نہیں کرتے، کسی چیز کے فوت ہونے کے اوپر ان کے دل کو ایسا غم نہیں ہوتا کہ دل اجڑ جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے، ایسا کچھ نہیں۔ شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ چین سے کسی نے آئینہ لا کر دیا تو آئینہ دیکھتے تھے، تو وہ آئینہ خادم سے ٹوٹ گیا، حضرت بڑی اہمیت دیتے تھے اس آئینے کو، بڑا اچھا آئینہ تھا، اس سے اپنی مونچھیں وغیرہ بناتے، داڑھی وغیرہ صحیح کرتے، چہرہ دیکھتے تھے، کنگھی کرتے تھے۔ تو آج ٹوٹ گیا تو بہت گھبرایا خادم، ان کا پتہ نہیں حضرت کتنے ناراض ہوں۔ اس نے آ کر کہا از قضا آئینہ چینی شکست، اللہ کے حکم سے چین والا آئینہ ٹوٹ گیا۔ تو حضرت مسکرائے، فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، مطلب بہت اچھا ہو گیا، اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ختم ہو گئے، کیونکہ خود بینی ایک مرض ہے۔ خود بینی، انسان اپنے کو دیکھتا، میں یوں میں یوں میں یوں، ارے میں کرتا رہتا ہے، میں یوں ہوتا کچھ بھی نہیں۔ جو میں کرے، بزرگ کہتے وہ میں بکری بن گیا۔ خوب شد اسباب خود بینی شکست، بہت اچھا ہو گیا، خود بینی کے اسباب ختم ہو گئے، دل پربہار رہتا ہے۔ جو ان پر نثار ہوتا ہے وہ ہمیشہ پربہار ہوتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے محبت ہو جائے گی تو اس کا ذکر بھی زیادہ کریں گے،
یاد کریں گے، ہر وقت یاد کریں گے، ہر وقت مولا کو یاد کریں گے۔ اس لیے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ سے پوچھا تھا خواجہ مجذوب صاحب، کلندری کیا چیز ہے؟ کلندری، یہ کلندر، آج لوگ کلندر رنگ برنگے کپڑے پہن لیے، یہ کلندر صاحب ہیں، یہ کلندری تھوڑی، کلندری باطنی کیفیت کا نام ہے۔ حضرت نے فرمایا کلندر وہ ہے ہمہ وقت اپنے دل کو مولا سے جوڑے رکھے، بظاہر زیادہ عبادت کرتا نظر نہیں آئے گا، لیکن وہ اصل میں دل میں یہ اوپر لگائے رکھتا ہے، اوپر دل کا تار وہاں لگائے رکھتا ہے، دل کا تار۔ عابد تو عبادت کے وقت لگائے گا، تلاوت والا تلاوت کا لگائے گا، اور یہ ہمہ وقت لگائے رکھتا ہے، وہی تار لگائے رکھتا ہے، ہمہ وقت تار لگائے رکھتا ہے، یہ ہمہ وقت تار لگائے رکھتا ہے۔ یعنی ایسے نا کہیں کبھی کبھی بجلی آتی ہے اور کہیں ہمیشہ بجلی آتی ہے، بھائی اس کا فرق سمجھ لیں آپ، یہ کلندر ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دل جڑا ہوا ہے کہ نہیں، دل مولا کو یاد کر رہا ہے یا نہیں، اس میں غفلت تو نہیں، اس میں یہ تو نہیں، اس میں وہ تو، ہر وقت اسی کام میں رہتا ہے اور اپنے کام بھی کرتا رہتا ہے، لیکن نظر اپنے دل پر رکھتا ہے، یہ مزاج کلندری اس کو کہتے ہیں۔ اور میں یہ کلندری ہے، حاجی مجذوب صاحب فرمائے یہ کلندری، من احب شیئا اکثر ذکرہ، تو کسی شے کو یاد کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو تسبیحات پھیرتے ہم اللہ اللہ کرتے ہیں، دراصل یہ ہمہ وقت یاد کرنے کی مشق ہے۔ دراصل حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے مرید نے کہا کہ حضرت اب آپ کو تو تسبیح کی ضرورت نہیں، آپ پھر تسبیح پھیرتے ہیں۔ تسبیح کو عربی زبان میں کہتے ہیں مسبحہ، مسبحہ کا معنی ہے تسبیح کرانے والی، یعنی جب ہاتھ میں ہوتا ہے تو خام خواہ آدمی اللہ اللہ کچھ نہ کچھ شروع کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں مسبحہ، تسبیح کرانے والی، یعنی ہاتھ میں ہوگا تو فوراً جیسے آپ کے سامنے کوئی کھانے کی چیز ہو تو آپ کچھ نہ کچھ اس میں سے لیتے رہیں گے تھوڑا بہت، جیسے انسان دانت میں جائے تو سلاد آ جاتا ہے تو بس سلاد کا وہی ٹائم ہوتا ہے، بعد میں اس کو موقع نہیں ملتا، اس کے بعد بیچارے کو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے، وہی ٹائم ہے جب تک کوئی چیز کھانے کی تو اس میں سے کھاتا رہتا ہے۔ اور میں یہ مسبحہ، تو کسی نے کہا کہ حضرت اب تو ماشاءاللہ آپ کا دل بھی ذکر ہر وقت مولا سے دل بھی ذکر کر رہا ہے، فرمایا یہ میری محسن ہے، اسی نے تو اس مقام پر پہنچایا ہے، میں اپنے محسن کو کیسے بھول جاؤں، اگرچہ مجھے اب ضرورت نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے، دل یاد کر رہا ہے، لیکن یہ مجھے اس تک پہنچانے والی ہے۔ تو یہ جو انسان ذکر اذکار کے معمولات ہیں، یہ انسان کس مقام پر لے تو پھر ہمہ وقت مولا کو یاد رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر سے پہلے نیت یہ کریں، میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ جب لا الہ کہیں تو یہ تصور کریں ہمارا دل دھل رہا ہے، الا اللہ کہیں تو عرش اعظم سے اللہ کا نور دل میں داخل ہو رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب ایک تسمیہ اس میں لفظ اللہ کی فرمایا، پہلے اللہ پر جل جلالہ کہے۔ یہ تصور کریں کہ ہمارے دل میں بھی زبان جس سے اللہ نکل رہا ہے، زبان سے بھی اللہ نکل رہا ہے، خانقاہ کے در و دیوار اللہ پاک کے ذکر میں مشہور ہے۔ اللہ جل جلالہ تعالی شان، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ۔ آہراج آسمان نبود، راز را غیر خدا محرم نبود۔ اللہ اللہ چه شیرین است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام۔
ایک تو اس سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت عزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلالہ تعالی شان 10 بار استغفار پڑھ لیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 10 بار یہ درود شریف پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی. اللهم لك الحمد كما أنت وصل على محمد كما أنت وفق بنا كما أنت إنك أنت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب من يبلغنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، گھر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی نور خبردار تیرا. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں.
یا اللہ ہم دور افتادوں کو اپنا قریب فرما، یا اللہ ہم ناآشناؤں کو اپنا ولی فرما، یا اللہ ہم لومڑیاں نہ چالوں والوں کو اپنے راستے کا شیر نر فرما، یا اللہ ہماری قلب و جان کو اپنے ذکر کی لذت نصیب فرما، اپنے قرب کی لذت نصیب فرما، یا اللہ اپنی خشیت اور محبت نصیب فرما، یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، گروہ اولیاء میں ہم لالحقوں کو بھی شامل فرما، گروہ اولیاء میں ہم لالحقوں کو بھی شامل فرما، ہماری آل اولاد کو شامل فرما، قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو شامل فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ، یا اللہ اللہ میں حیات میں آپ کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہمارے گھر والوں کو، بال بچوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو بغیر استحقاق اولیاء صدیقین میں سے فرما، اولیاء صدیقین میں سے فرما، پوری امت مسلمہ کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب، یا اللہ سب کی، یا اللہ بے حساب مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ جتنے طلبہ طالبات، یا اللہ، یا اللہ اپنی، یا اللہ جب پڑھائی کے لیے، یا اللہ سفر کر رہے ہیں، سب کو سفر کو مبارک فرما، یا اللہ، یا اللہ مولی تعالیٰ ان کے گھر والے بھی سفر کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے سفر کو بھی خیر و برکت والا فرما، یا اللہ اور بھی جو سفر کر رہے ہیں، یا اللہ سب کے سفر کو خیر و برکت والا فرما، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى، اللهم حبنا علينا سفرنا هذا واطعنا بودا، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الاهل، اللهم انا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والاهل والولد، اللهم يسر لنا امورنا مع راحة قلوبنا وابداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخلیفۃ فی اہلنا، واطمس علی وجوہ اعدائنا وانصرهم علی مکانتہم ولا یستطیعون المضیء والمجیء الینا، اللہم عافنا واعف عنا، اللہم عافنا واعف عنا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم، یا اللہ دینی مدارس شروع ہو رہے ہیں، یا اللہ خوب خیر و برکت فرما، ہمارا ادارہ بھی شروع ہو رہا ہے، خود طلبہ اور طالبات کو رجوع فرما، ہمیں یا اللہ ان کی صحیح خدمت کی توفیق عطا فرما، غیب کے خزانوں سے یا اللہ امداد فرما، غیب کے خزانوں سے امداد فرما، یا اللہ ہر قسم کی ترقیات سے نواز، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ رزق روٹی کے وسائل میں خیر و برکت فرما، خیر و برکت فرما، یا اللہ قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، یا اللہ جن بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کو اعلیٰ نمبروں سے کامیابی عطا فرما، یا اللہ مدارس کے بھی ضمنی امتحانات میں ان کو کامیابی عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھی ہماری اولادوں کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، ہر معاملے میں خیر و برکت فرما، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما، یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے سرحدات اور نظریات کی حفاظت فرما، پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، یا اللہ پورے عالم پر اپنی رحمتوں کی بارش فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کی بارش فرما، جو نعمتیں عطا فرمائی اس میں خیر و برکت پیدا فرما، اس میں خیر و برکت پیدا فرما، یا اللہ جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے
اور نہیں کہہ سکے کہنا چاہتے تھے، ان سب کی حاجات کو پورا فرما، ان سب کی حاجات کو پورا فرما یا اس ہفتے کو ہمارے لیے خیر و برکت کا ہفتہ فرما یا اللہ، اس مہینے کو خیر و برکت کا مہینہ فرما یا اللہ، اس سال کو خیر و برکت کا سال فرما یا اللہ، ہمارے ہر لمحات میں خیر و برکت پیدا فرما۔ اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت، اللهم انا نسأل من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان ملك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله، اللهم انا نسألك بأنك الله الذي لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين۔